السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین کرام، نیو یارک ٹائمز نے ایک بہت ہی فکر انگیز مضمون لکھا ہے جس میں بھارت کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مغربی ممالک ہیں یہ اپنی جو منڈی کی ایک جو تجارت ہے اسے بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ بھارت کو، جو ایک بہت بڑا ملک ہے اور جس کی آبادی 1 ارب 30 کروڑ کے قریب ہے، ان کے نزدیک بھارت بہت بڑا اہم ملک ہے. ایک تو ظاہر ہے اسے اسلحہ بیچتے ہیں، پھر بہت ساری چیزیں اور بھی اسے ایکسپورٹ کرتے ہیں. سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اب بھارت کو چین کے مقابلے میں تیار کر رہے ہیں. لیکن پچھلے کوئی 7-8 سال کے دوران جب سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اقتدار میں آئے ہیں، جن کے پیچھے دراصل RSS کا نظریہ ہے، جو ایک انتہائی کٹر اور ایکسٹریمسٹ قسم کی پارٹی ہے، اور وہ نہ صرف بھارتی مسلمانوں کو، سکھوں کو، دیگر اقلیتوں کو، حتیٰ کہ وہ ہندو جو اعتدال پسند ہیں، زیادہ انتہا پسند نہیں ہیں، انہیں بھی وہ برداشت نہیں کرتی RSS. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پورا بھارت جو ہے وہ تقسیم ہو کر رہ گیا ہے. اور پھر اس کی جو نریندر مودی کی جو پالیسی ہے اس کے اثرات صرف بھارت کے اندر نہیں مرتب ہو رہے بلکہ بھارت کے جو ہمسائے ممالک ہیں وہاں بھی مرتب ہو رہے ہیں. اور اسی تصویر کو نمایاں کر کے شائع کیا ہے نیو یارک ٹائمز نے. نیو یارک ٹائمز نے بتایا ہے کہ بھارت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پورے ریجن میں تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. بھارت کے اندر رہنے والی اقلیتیں انتہائی خوفزدہ ہیں، اور بھارت کے جو ارد گرد بسنے والے جو ممالک ہیں، جو ایک سارک کا بھی حصہ ہیں، خاص طور پر نیو یارک ٹائمز میں نام لے کر بتایا گیا ہے کہ جس طرح نیپال ہے، بھوٹان ہے، سری لنکا ہے، ایون بنگلہ دیش ہے. یہ وہ ممالک ہیں. پاکستان تو خیر پہلے ہی بھارت اسے نہ کبھی دل سے قبول کیا ہے اور نہ اب کرتا ہے، بلکہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچایا جائے. تو یہ وہ ممالک ہیں جو ہمیشہ چاہے بھارت کی محبت میں یا بھارت کے خوف کی وجہ سے بھارت کے ساتھ ہی رہے ہیں. لیکن پچھلے 6-7 سال کے دوران یہ بھارت کو چھوڑ کر اب چین کے قریب چلے گئے ہیں. اور اسی بات کو اجاگر کیا ہے نیو یارک ٹائمز نے کہ بھارت آہستہ آہستہ اپنی اسی انتہا پسند ہندوتوا کی پالیسی کی وجہ سے اکیلا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ تمام ممالک چین کے قریب ہو رہے ہیں. اور اس کا نقصان صرف بھارت کو نہیں ہو رہا، اس کا نقصان امریکہ کو بھی ہو رہا ہے اور مغربی ممالک کو بھی ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ چین اپنے اثرات بڑھا رہا ہے. اور اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو نہ صرف پورے بھارت کی جو سالمیت ہے، یکجہتی ہے، اس پر اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ اس کے اثرات اس خطے کے علاوہ پوری دنیا پر بھی پڑ سکتے ہیں. جو اخبار ہے نیو یارک ٹائمز وہ ایک بہت بڑا اخبار ہے، اور اس کی جو خبریں ہیں، جو آرٹیکل ہیں، وہ دنیا بھر میں پڑھے بھی جاتے ہیں اور اس سے اثر بھی لیا جاتا ہے. اور ان آرٹیکلز کی روشنی میں بہت سارے ممالک امریکہ کی نبض کو دیکھ کر بھی اپنی پالیسیاں ترتیب اور تشکیل دیتے ہیں. اس لیے وہ بھارت جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ علاقے کا تھانے دار ہے اور وہ چین کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے، اور چین کا ہوا کھڑا کر کے یا دکھاوا دے کر وہ امریکہ سے اپنے مفادات سمیٹنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے، تو دراصل نیو یارک ٹائمز نے اسے آئینہ دکھایا ہے کہ تمہاری اب صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر بھی یکجہتی وہ انتہائی جو ہے رسک پر ہے، اور تمہارے جو سارک ممالک، جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں، وہ بھی تمہارے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور خاص طور پر جہاں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں وہ بھارت سے بہت دور جا چکے ہیں. بنگلہ دیش کو دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش کو مورد وجود لانے میں بھارت کا ایک بہت بڑا کردار اور سازش جو ہے وہ کار فرما رہی ہے. آج وہی بنگلہ دیش ہے جہاں بھارت کے خلاف نہ صرف نفرت پائی جاتی ہے بلکہ اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. یہی حال جو ہے وہ باقی دیگر ہمسایہ ممالک کا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ چین کے بالکل اتحادی بن گئے ہیں، اور ان کی ہمدردیاں اب بھارت کے مقابلے میں کسی نہ کسی حد تک پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے.
اور یہ صورتحال اسی طرح اگر چلتی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان اور چین ان کے اثرات ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں بہت زیادہ ہو جائیں گے اور بالکل تنہائی کا شکار ہو کر رہ جائے گا بھارت. اور اسی بات سے ڈرایا ہے نیو یارک ٹائم نے بھارت کو، نریندر مودی کو، بی جے پی کو، آر ایس ایس کو کہ اپنی پالیسیوں کو ریویو کریں، ریویزٹ کریں. اگر یہی صورتحال اسی طرح چلتی رہی تو نہ صرف بھارت کو نقصان ہوگا بلکہ تمام مغربی ممالک بھی اس کا بہت شدید طور پر نقصان اٹھائیں گے، اور سب سے بڑا لوزر ہوگا امریکہ، جو صرف اور صرف جو ہے بھارت کو تو اہمیت دیتا ہے لیکن اب باقی ممالک جو ہیں وہ چین کے بلاک میں شامل ہو رہے ہیں. ویسے بھی دنیا اب یہی تجزیہ کر رہی ہے کہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب امریکہ اور بھارت جو ہے وہ اکیلے رہ جائیں گے اس خطے میں. باقی جو ہے روس، چین، ترکی، پاکستان، ایران اور ساؤتھ ایشیا کے جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں یہ ایک بلاک کی شکل اختیار کر جائیں گے. تو یہ خدا تعالیٰ کا اپنا نظام ہے کہ وہی بھارت جو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو تنہائی کا شکار کیا جائے. آپ دیکھ لیں کتنے عرصے سے اس نے سارک کا اجلاس سمٹ جو ہونی تھی پاکستان میں اس نے نہیں ہونے دی. پاکستان کے کھیل کے جو میدان ہیں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ ناکامی سے دوچار رہیں. اب کھیل کے حوالے سے کرکٹ کو دیکھ لیں، پاکستان اب ورلڈ کپ میں انشاءاللہ تعالی سیمی فائنل میں اور انشاءاللہ فائنل جیتے گا. اسی طرح سارک کے ممالک کے حوالے سے پاکستان کو تنہا کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے. لیکن اب نیو یارک ٹائم جیسا ایک موقر اخبار وہ بھی بتا رہا ہے کہ بھارت اکیلا ہو رہا ہے جبکہ سارے ممالک چین کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر چین کی طرف جا رہے ہیں تو لا محالہ کل کو پاکستان کے بھی اتحادی بن جائیں گے. تو یہ سارا قدرت کا نظام ہے. بھارت جس طرح نفرت، کدورت اور تعصب کے ساتھ پاکستان کی سالمیت کے خلاف چل رہا ہے، اب قدرت اسے دکھا رہی ہے کہ وہ خود اسی انجام سے دوچار ہونے جا رہا ہے. سامعین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوسروں کی خدمت پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.